قیادت و رہبری کی انسان کو کیوں ضرورت پڑی ہے؟ قائد و رہبر کیوں چاہیے انسان کو؟ کس درد کی دوا ہے؟ انسان کی کون سی مشکل و کمی ہے جو رہبر پوری کرتا ہے؟ خب دنیا میں رہبری کا تصور ہر مکتب، ہر آئیڈیالوجی کے پاس موجود ہے. ابھی ہم یہ تقابلی بحث نہیں کر رہے کہ فلسفہ مادیت میں رہبر کیوں چاہیے اور تہذیبوں کے اندر رہبر کیوں چاہیے. مختلف نظریوں میں اور مسالک میں اور مذاہب میں رہبر کی ضرورت کے دلائل کیا ہیں کہ اگرچہ یہ خود ایک اہم بحث ہے طالب علمانہ محققانہ کہ ہر مذہب اور ہر مسلک اور ہر فلسفہ جو رہبر کے وجود کو ضروری قرار دیتا ہے، کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کے پاس؟ کون سی بشر کی زندگی کا شعبہ ہے جو رہبر کے بغیر چل نہیں سکتا؟ اس بحث کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، یہ محفل یا وقت مناسب نہیں. اپنے مقام پر ہوگی اگر اللہ نے توفیق دی. اس وقت ہم فقط دینی ضابطہ، دینی رہبر کا یعنی اسلامی رہبر کا اسلامی ضابطہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اسلامی نقطۂ نگاہ سے، دین کے نقطۂ نگاہ سے، قرآن کی روح سے انسان کو کیوں ضرورت ہے رہبر کی؟ کس لیے چاہیے؟ اس لیے کہ انسان ہدایت کا محتاج ہے. اگر ہدایت کا محتاج نہ ہوتا، مہتدی نہ ہوتا، جستجوگر ہدایت نہ ہوتا، طالب ہدایت نہ ہوتا، ہدایت یافتہ ہوتا یا ہدایت ناپذیر ہوتا، دونوں صورتوں میں، یا ہدایت یافتہ ہوتا ملائکہ کی طرح یا ہدایت ناپذیر ہوتا جانوروں کی طرح، دونوں صورتوں میں اس کو رہبر کی ضرورت نہیں تھی. ضرورت رہبر ہدایت سے جنم لیتی ہے. اگر ہدایت کو چھوڑ دیں رہبر بھی ضروری نہیں ہے اس کے لیے، جس کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. انسان کی خلقت میں ہدایت پذیری، اہتداء اور ہدایت کی احتیاج و حاجت رکھ دی گئی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہے کہ ہدایت پذیر ہے. ہدایت پذیری کا میں آسان اصطلاحات کے بغیر مطلب بیان کروں تاکہ سب عزیزان متوجہ ہو جائیں. ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا موجود مخلوق جس کو بنایا گیا ہے لیکن اسے مکمل نہیں کیا گیا، کامل نہیں بنایا گیا بلکہ ناقص بنایا گیا. ناقص سے مراد آدھا نہ، ناقص اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ڈائمنشن میں آدھا بنایا گیا، یعنی 2 فٹ ہونا چاہیے تھا 1 فٹ بنایا گیا ہے. نہ، اس معنی میں نہیں ہے ناقص. یا مثلا 2 بازو ہونے چاہیے تھے 1 بازو بنایا گیا ہے. نہ، ناقص سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ صلاحیت، استعداد بنائی گئی ہے، اس استعداد کو پروان چڑھ کے کمال تک پہنچنا ہے. مثلا میں مثال دوں گا بیج اور پودے کی. پودا کمال یافتہ بیج ہے اور بیج کمال نایافتہ صلاحیت درخت ہے. درخت کی صلاحیت کا نام بیج ہے اور بیج کے تکامل کا نام درخت ہے. یہ بیج اگر کمال تک پہنچ جائے درخت کہلائے گا، اور درخت اگر کمال اس کا سمٹ کر صلاحیت و استعداد و قابلیت میں بدل جائے اس کو بیج کہیں گے ہم. بیج ایک ناقص درخت ہے اور درخت ایک کامل بیج ہے. ایک کامل بیج ہے، بیج تھا کامل ہو گیا. انسان کی مثال ایسے ہے، بیج اور درخت کی ہے. ابھی جو انسان ہیں عمر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بچے ہوں آج پیدا ہوئے ہوں یا اس شیرخوار کی ماں ہو یا شیرخوار کی نانی ہو. دادکے بھی ایسے ہی ہیں، فرق نہیں پڑتا. ابھی اگر نانکے کا میں نے نام لیا تو دادکے یہ نہ کہیں کہ کمال یافتہ ہیں. مثلا ہم 3 نسلیں ایک گھر کے اندر فرض کرتے ہیں کہ چونکہ عموماً 3 نسلیں یکجا رہ رہی ہوتی ہیں، نادر بسا اوقات 4 بھی رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اکثر 3 نسلیں ایک گھر میں قیام پذیر ہوتی ہیں. پوتا، باپ اور نانا اور دادا یا نانی اور دادی.
انسانیت کے کمال اور صلاحیت کے لحاظ سے یہ تینوں نسلیں بیج ہیں. دادی بھی بیج ہے چونکہ انسان نہیں بنی, دادی بن گئی لیکن انسان نہیں بنی, نانی بن گئی لیکن انسان نہیں بنی. اور یہ صاحب بچے اب کیک کاٹ رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں اور بچوں کی خوشیاں منا رہے ہیں, باپ بن گئے لیکن انسان نہیں بنے. یہ عورت ماں بن گئی لیکن انسان نہیں بنی. اور وہ جو ان کی گود میں آج پیدا ہوا ہے وہ بھی معلوم ہے ابھی انسان نہیں بنا, یہ بیج ہے. اس کا بیج ہونا سب کو پتہ ہے, لیکن یہ بڑے بوڑھے اور جوان ان کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ نہ یہ تو پورے انسان ہیں, ان میں کیا کمی ہے, یہ ابھی تک جتنی غلے کھا گئے بوریاں, یہ دلیل ہے ان کی انسانیت پر. نہ, انسانیت ایک حقیقت کا نام ہے. اس حقیقت کو نظر میں رکھ کر ان کو دیکھیں, ان تینوں نسلوں کو, یہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے ہیں. شیرخوار بھی اس حقیقت سے اتنا ہی دور ہے جتنا اس کا باپ و ماں, اور جتنی اس کی دادی و نانی, اور جتنا دادا اور نانا دور ہیں, وہ جتنے عزیز و اقارب ساتھ بیٹھے ہوئے, سب بیج ہیں انسانیت کے. ان سب کو انسانیت کے مقام تک پہنچنا ہے جو قرآن نے واضح کیا ہے. یہ مقصد خلقت انسان ہے, ہم پیدا اس کے لیے ہوئے کہ یہاں پہنچنا ہے. قرآن کریم نے زبانیں بدل بدل کے سمجھایا ہے کہ کوئی تو سمجھ میں آئے گی آپ کو. کبھی اس کا نام لقاء اللہ رکھا ہے, کبھی اس کا نام خلافت رکھا ہے, کبھی اس کا نام انسان رکھا ہے. انسانیت اسی کا نام ہے, خلافت الہی, نیابت الہی, انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ خلیفہ یہی مقام کہلاتا ہے. اور لقاء اللہ یہی نام, لقاء اللہ اس کا تیسرا نام ہے. ہر پہلو سے ایک نام ہے. مثلا یہ جو عمارت ہے یہ بلڈنگ بھی ہے ایک پہلو سے, یہ مدرسہ ہے ایک اور پہلو سے, یہ ہاسٹل ہے ایک اور پہلو سے, یہ کلاس روم ہے ایک اور پہلو. ایک ہی چیز کے چند نام ہیں مختلف پہلوؤں سے. لقاء اللہ, خلافت و انسانیت ایک ہی حقیقت کے تین نام ہیں. یہاں پر ہمیں پہنچنا ہے لیکن ہم یہاں پہنچائے نہیں گئے, جو بارہا میں نے آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کیا اور اس کو کثرت سے عرض کرنا ہے, زیادہ آپ کی زبانوں پر چڑھا نہیں. ابھی بارہا بیان کیا ہے, کئی جگہ مجالس میں نے دہرایا بھی ہے, سب سے کہا کہ یہ ساتھ پڑھو. اور وہ یہ کہ انسان بن کر دنیا میں نہیں آیا, انسان بننے کے لیے دنیا میں آیا ہے. بنا کر نہیں بھیجا گیا, بننے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ اس استعداد کی حالت سے, بیج کی حالت سے نکل کر کمال انسانیت تک پہنچ جانا, یہ ہدایت کہلاتا ہے. ہر وہ چیز جو یہ ہدف ہمیں عطا کرے وہ ہدایت ہے. علم سے حاصل ہوتا ہے تو علم ہدایت ہے, عمل سے حاصل ہوتا ہے وہ عمل ہدایت ہے. ہر وہ چیز جو یہ کام انجام دے جس کا اثر یہ ہو وہ ہدایت کے زمرے میں ہے. ورنہ اگر یہ اثر نہیں ہے اس کا بھی نام قرآن نے رکھا ہے, وہ لابھ ہے اور لہو ہے. بے شک مطالعہ ہو, وہ مطالعہ جو آپ کو بیج ہونے سے نکال کر انسانیت کی طرف لے کے نہیں جا رہا, یہ لابھ ہے. یہ مطالعہ, یہ اسٹڈی لابھ ہے, یہ تحریر لابھ ہے, یہ مجلس لابھ ہے, یہ خطبہ لہو ہے, یہ ذکر, یہ ورد لہو ہے. لہو جو مقصد سے دور کرے, بے مقصد, جس میں یہ مقصد موجود نہیں ہے. ساری رات کہتے ہیں ساری رات پڑھتا رہا, وہ ساری رات پڑھ کے یہ بیج کتنا بڑا آگے, اس کے اندر کتنی انسانیت آئی, کچھ بھی نہیں آئی. ساری رات ضمیر لوٹانے میں گزار دی, وہ لہو ہے. جس طرح دوسرا کہ میں ساری رات تاش کھیلتا رہا, ساری رات لوڈو کھیلتا رہا, ساری رات کوئی اور گیم کرتا رہا کمپیوٹر پہ. وہ ایک کمرے میں بیٹا لہو کر رہا ہے, ایک کمرے میں باپ لہو کر رہا ہے. فقط فرق یہ ہے اس کی لہو نامقدس ہے, اس کی لہو مقدس ہے, چونکہ دونوں کو اس کام نے مقصد تک نہیں پہنچایا. اتنی وضاحت سے قرآن نے ہدایت کے مقابلے میں لہو اور لعب کو رکھا ہے. جو چیز بھی ہدایت کی حامل نہ ہو وہ لہو ہے, وہ عمل لعب ہے. تعلیم ہو, ڈگری ہو, پی ایچ ڈی کر لو, لہو ہے. حجت الاسلام بن جاؤ, سارے علوم پڑھ جاؤ, اگر انسانیت کی طرف سفر نہیں ہوا, سیرورت اللہ, قرآن کریم نے فرمایا ہے
اگر سیرورت خدا کی جانب نہیں ہوئی تو یہ لہو ہے. یہ ساری عمر کا پڑھنا لہو ہے. بے شک آپ نے اچھی دینی کتابیں پڑھی ہو یا قرآن پڑھا ہو, چونکہ اس نے انسان نہیں بنایا, یہ لہو ہے واللعب ہے. ہدایت کا یہ معنی ہے. یہ اس لیے بیان کیا کہ ہمیں راہبری کی ضرورت کا اندازہ ہو جائے کہ راہبر کیوں ضروری ہے. راہبر بشر کے لیے, انسان کے لیے لازمی ہے, چونکہ انسان ہدایت پذیر ہے, وہ محتاج ہدایت ہے. ہدایت نظام ہدایت کے بغیر بھی ناممکن ہے اور راہبر کے بغیر بھی ناممکن ہے. اس لیے راہبر کا ایک عنوان ہے ہادی. راہبر و قائد پہلا فریضہ و اہم فریضہ و کل فریضہ اس کا ہدایت انسان ہے. راہبر سے ملت کو ملنے والی پہلی چیز ہدایت ہے. اگر ہدایت نہ دے لیکن پیسے دے دے, ہدایت نہ دے تھانے سے چھڑوا دے, ہدایت نہ دے نوکری دلوا دے, ہدایت نہ دے راشن گھر ہمارے پہنچا دے, ہدایت نہ دے باقی سارے مشکلات ہماری حل کر دے, دین کے نقطۂ نگاہ سے یہ راہبر شمار نہیں ہوتا. اس کا اور نام رکھیں گے, اس کے نام ہیں مختلف. جس طرح کھیت میں کام کرنے والے کا نام ہے, کارخانے میں کام کرنے والے کا نام ہے, لکڑی تراشنے والے کا نام ہے, زمین کھودنے والے کا نام ہے. ان کے اپنے نام ہیں, وہ اچھے کام ہیں وہ بھی, لیکن راہبر نہیں کہلا سکتے کہ ہر زمین کھودنے والا کہ میں راہبر ہوں چونکہ زمین کھود رہا ہوں. وہ آپ زمین کھود رہے ہیں, راہبر نہیں ہو سکتے. راہبر وہ شخص ہے, وہ ہستی اللہ نے بنائی ہے جس کا اولین فریضہ و کل فریضہ ہدایت بشر ہے. اس کی ہدایت اللہ کی جانب سے ہے اور امت کی ہدایت اس کے توسط سے ہونی ہے. یہ معمور ہے ہدایت بشر کے اوپر. اس لیے قرآن مجید نے ہادی کی ضرورت میں ہدایت کو لازمی قرار دیا. اگر بشر محتاج ہدایت نہ ہوتا, نہ نبی کی ضرورت تھی, نہ امام کی ضرورت تھی, نہ قائد کی ضرورت ہے, نہ رہبر کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ خوب جس طرح جنگل کے حیوانوں کو, درختوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, پانی کی ضرورت ہے, کھاد کی ضرورت ہے, سورج کی ضرورت ہے. رہبر نہیں چاہیے درختوں کو, بارش چاہیے, مونسون کی بارش چاہیے, برسات چاہیے, اور کھیت چاہیے, کھلیان چاہیے, غلہ چاہیے. یہ چیزیں خدا پیدا کرتا. گندم کے ساتھ رہبر کیوں بنایا, نبی کیوں بھیجا؟ اے اللہ جو پیدا کر دیے ساتھ نبی کیوں مبعوث کیا؟ اے خدایا تو نے دالیں پیدا کر دی ساتھ قرآن کیوں اتارا؟ یہ کس درد کی دوا ہے؟ دالیں کافی تھی ہمارے لیے, یہ غلے کافی تھے ہمارے لیے. اس لیے کہ ہدایت کے لیے آپ محتاج ہدایت, اور ہدایت بغیر ہادی کے ناممکن ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. سزاوار اطاعت کون ہے؟ کس کی بیعت کرو, کس کے پیچھے چلو, کس کی اتباع کرو, کس کا فرمان قبول کرو؟ وہ جو ہدایت یافتہ ہے, وہ ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہے, وہ یا جو خود محتاج ہدایت ہے؟ جو خود محتاج ہدایت ہے وہ کبھی ہادی نہیں ہو سکتا. جو ہدایت یافتہ ہے ہادی ہو سکتا ہے تمہارا. پس رہبر ضروری ہے ہدایت کی وجہ سے, چونکہ تم محتاج ہدایت ہو, اور رہبر سے پہلا تقاضا و توقع ہدایت ہے. امشبم بگذره با من از رفیقم جا بمون. دل من هوا تو کرده